تو یہ تو لعنت پڑ گئی نا ان کی شکلوں پہ منحوسوں کی. تو بڑا زبردست سین تھا. پھر میرے ساتھ یہ ہوا کہ میں تھوڑی سی جذبات میں نا رکی نہیں، کہ اب میرے بالکل ذہن میں نہیں رہا کہ بھائی کارروائی، خیر جو اللہ کرتا ہے بہتر ہوتا ہے. میں جلدی سے چائلڈ پروٹیکشن پہنچ گئی. وہاں پھر مجھے یہ ہونے لگا، میں نے کہا یار یہ لوگ تو بھی آ نہیں رہے ہیں، میری نماز سارے دن کی نکل جائے گی. تو وہیں سامنے نا ایک بڑی سی مسجد تھی، میں خیر وہاں چلی گئی. میں نے مؤذن صاحب سے بولا، میں نے کہا مجھے نماز پڑھنے تو. کہیں گے دیدی گھر جا کے نماز پڑھو، یہاں کیوں پڑھنے آئی ہو؟ پھر میں نے ان کو بتایا کہ میں جرنلسٹ ہوں اور ایسے ایسے آپ کے علاقے میں سامنے جو دفتر ہے وہاں پہ ایسے ایسے بچی. اور وہ اتنے خوش، اچھا وہ بچی یہاں رہ رہی تھی؟ میں نے کہا جی وہ بچی. کہتی ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں، اور کیا ہوا؟ اب پوری چیز انہوں نے مجھ سے سنی. پھر میں نے ان کو سارا بتایا، ایسے 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 ایسے. کہنے لگے آپ میری بہن ہو، آپ بجائیں یہاں مردانی مسجد میں نماز پڑھنے کی، سامنے ہمارا کوارٹر ہے، اگر آپ چاہیں تو میری بیوی ہے، بچے ہیں، یہاں پڑھ لیں. ارے میں نے کہا یہ تو آپ نے مسئلہ ہی حل کر دیا. تو خیر میں نے وہاں جا کے وضو کر کے انہوں نے مجھے، میں نے کہا کہ بھابھی جا نماز قبلہ رخ بچھا دیجیے اور مجھے ایک بڑی سی چادر دے دیجیے. چادر وادر دی. میں نے وضو کیا، جب میں نے تسبیح سجدہ نکالا تو وہ کہنے لگی آپ شیعہ ہیں؟ میں نے کہا جی. تو پوچھنے لگی آپ لوگ اس پہ مٹی پہ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ تو پھر میں نے ان کو سارا بتایا. بڑی خوش ہوئی کہ آپ شیعوں میں نا آپ لوگوں کو نالج بہت ہوتی ہے. تو میں نے کہا یہ جناب زینب کا صدقہ ہے کہ انہوں نے مجلس سے قائم کی تو ہمارے یہاں سینہ بہ سینہ علم جو ہے ٹرانسفر ہو رہا ہے. کہنے لگی بالکل. تو بڑے پیار سے ملی. پھر وہ باقاعدہ انہوں نے مجھے کمبل دیا، صبح سے نکلی بھی آپ تھوڑی سی کمر سیدھی کر لیں. پھر وہ بیچارے مولانا صاحب میرے لیے اتنے مزے کی بریانی لے کر آئے. تو میں نے تو بھائی مزے سے بریانی کھائی. پھر نہ بھابھی نے مجھے دودھ پتی کی چائے بنا کے دی. کل پرسوں بھی ان کا فون بھی آیا تھا کہ تم خیریت سے اس دن گھر پہنچ گئی تھی. تو میں نے کہا جی. پھر بلا رہی تھی مجھے نا، تو بڑا اچھا رہا. خیر پھر وہ میں نے مولانا صاحب سے کہا تھا تو انہوں نے مدرسے کے بچوں کو نا ڈیوٹی لگا دی تھی کہ چائلڈ پروٹیکشن کے سامنے جھانکتے رہو، اگر تمہیں لگے 2-3 گاڑیاں آئی ہیں تو بتانا. تو پھر وہ بچوں نے آ کے مجھے بتایا کہ مولانا صاحب کو کہ بھئی وہ 1-2 گاڑیاں آ کے کھڑی ہوئی ہیں. تو انہوں نے کہا بہن کوئی آیا ہے. میں نے کہا ٹھیک. تو خیر پھر میں اپنی گاڑی، میری گاڑی بھی سامنے کھڑی ہوئی تھی، میں اپنی گاڑی میں جا کے بیٹھ گئی ان لوگوں کا انتظار کرتی تھی. تو پھر وہی ظاہر سی بات ہے، آپ کو پتا ہے کہ ہم نے تو ایسا کوئی کام نہیں کرنا کہ اب بچی کے لیے یا اس کے والدین کے لیے کوئی مسئلہ ہو. میں نے پھر دور سے فوٹیج بنائی کہ میں اپنے جو میرے چینل پہ میرے بہن بھائی ہیں وہ یقیناً انتظار کر رہے ہوں گے ان سینوں کو دیکھنے کا. تو میں ان کو دکھاؤں کہ بچی کتنی خوش باش، کتنے پیار سے جو اپنے والدین کے ساتھ جا رہی ہے. بھابھی اتنی خوش تھی، شیشہ بند تھا، مجھے اس میں سے بھی ٹاٹا کر رہی تھی. پھر خیر میں اپنا چائلڈ پروٹیکشن کے بعد گھر چلی گئی پیچھے پیچھے. تو وہاں محلے کی عورتیں آئی ہوئی تھی. ان کا ماشاء اللہ بڑا پورا، آپ کو پتا ہے پنجاب سائڈ کے لوگوں میں برادری سسٹم بہت زبردست ہوتا ہے. اور مہدی بھائی کا تو اسپیشل خاندان ہے بھائی، جس نے اس برے وقت میں جو نا مہدی بھائی کو ایک لمحے کو اکیلے نہیں چھوڑا، اور سارے اتنی مضبوطی سے چین بن کے مہدی بھائی کے ساتھ اتنی استقامت کے ساتھ کھڑے رہے. تو وہاں پہ بھائی اس کی مامیاں تھیں، پھوپھیاں تھیں، پتہ نہیں کہاں کہاں کے لوگ جمع تھے. وہ پورا جو گلی سے پھول ڈلے ہیں پھر وہ اندر. تو چھوٹا سا میں نے کلپ بنایا تھا، لیکن وہ میں نے صرف اپنی یادگار، اپنی میموری کے لیے اپنے پاس سیو کر کے رکھ لیا ہے، کیونکہ نہ میں آپ لوگوں کو دکھا سکتی ہوں نہ میں اسے لگا سکتی ہوں. ہاں انشاءاللہ جناب سیدہ نے چاہا، جب یہ منوس اپنے انجام کو پہنچے گا، اپنے جیل سڑے گا جا کے، اور مہدی بھائی یہ کیس جیت جائیں گے انشاءاللہ، سب سے پہلے پھر وہ والا سین لگاؤں گی میں. یہ وہ یادگار سین ہے کہ جب بچی آئی تھی، اور اتنا یقین کریں اتنا مزہ آ رہا، اتنا مزہ آ رہا. کبھی ایک ماموں گود میں اٹھا کے پیار کر رہے، اچھال رہے اسے، کبھی دوسرے. بس کمی تھی نا تو صرف ایک کمی محسوس ہو رہی تھی، جو پنجاب کا کلچر ہے وہ بڑا سا ڈھول لے کے جو دھڑ دھڑ بجاتے ہیں اور بھنگڑے ڈلتے ہیں، بس وہ تھی. لیکن یہ کہ بچی آئی ہے، اپنے نانوں نے سب نے گلے لگایا، بڑے باواز بلند جو ہے نا درود پڑھے گئے، امام زمانہ کی دعائے سلامتی پڑھی گئی.
اور ہمارا تو آپ کو پتا ہے ہم سادات کا، ہم لوگ اپنی ہر خوشی ہر غمی صرف آل محمد سے منسلک کرتے، تو نعرے حیدری لگاتے رہے، درود پڑھتے رہے، محلے والیاں بھی بڑی خوش ساری، بڑا اچھا، بڑا زبردست رہا. بس الحمدللہ. وہ تو ابو ہاں طالب بھائی نے بھی جوائن کیا ہوا ہے، ان کو ویلکم کہتے ہیں. اور ان کا کوئی آپ سے سوال ہو یا آپ سے بات کرنی ہو ابو طالب بھائی نے. ہاں جی ابو طالب بھائی السلام بالکل. علیکم. بس ویلکم. ایک چھوٹی سی بات اور بتا دوں ضرور کہ پھر ضرور. وہ جب وہ اندر جا کے بیٹھی ہے نا نانو کے پاس، تو کہنے لگی ماما میری بلی، تو اس کو لا کے بلی دی، تو اس کے بعد بلی سے کھیل رہی ہے. پھر پتہ نہیں پوری دنیا سے جو ہے نا کسی خالہ کا پھوپھی کا پتہ نہیں کس کس کے لائف فون آنے لگے، تو اتنی کھلکھلا کر ہنس رہی ہے، اتنا ہنس رہی ہے، ان سے اتنا ہنسی مذاق کر رہی ہے. تو سائمہ بھابھی جو تھی وہ میرے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، تو انہوں نے چھوٹی بھابھی سے کہا کہ سارے دن کی تھکی ہوئی ہے اس عورت کو سلام ہے، یہ بڑی ہمت ہے اس کی نا، اس کو اچھی سی دودھ پتی چائے بنا کے لا کے دو. تو چھوٹی والی جو حیدر کی وائف ہے نا وہ میرے لیے چائے لے کر آئی. تو میں نے کہا بھابھی میں آنکھیں بند کر رہی ہوں، مجھے نا خوف سا آ رہا ہے کہ اللہ نہیں کرے توبہ توبہ میرے منہ میں خاک. بچی کتنا ہنس رہی بول رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ یہ تو کہیں گئی نہیں تھی، لگ ہی نہیں رہا 9 مہینے بعد آئی ہے. تو بس مولا اس کو ایسے ہی رکھے. تو وہ یہ کہہ لگی نجم تم دعائیں کرنا اور سب سے یہی کہو کہ مولا تمہاری بچی کو نا اب ان کنجروں سے گندے لوگوں سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ. میں نے کہا بالکل محفوظ رکھے گا. تو بڑے زبردست مناظر تھے کہ میں بیان نہیں کر سکتی. السلام علیکم ابو طالب بھائی. جی وعلیکم السلام. باجی میں تو سن کے جو ہے نا بہت ہو گیا. میں کیا کہوں اس موقع پہ، جس طرح آپ نے اور شاہد حسین نے ہمت دکھائی، کورٹ سے عدالت سے آپ نے جس طرح لائیو کرتی رہی رپورٹیں، ظاہر ہے وہ آپ ہی کا وہ ہے کہ اتورا امتیاز ہے کہ جس طرح آپ نے کیا. جس طرح ہم نے دیکھا کہ پورے مطلب اتنے نیگیٹو پروپیگنڈے کے باوجود جتنا ہم نے دیکھا یہاں پہ، وہ یقیناً بہت مشکل ہے یہ سارا کچھ دیکھنا، خاص کر بچوں والوں کے لیے. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمت دی. آپ کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں اور بہت ساری جو ہے نا نیک تمنا ہے آپ کے لیے بھی، شاہد حسین بھائی کے لیے بھی، اور باقی یہاں پہ سب لوگ تو بیٹھے ہیں، ہم لوگ تو بیٹھے ہیں. آپ کے حق اور فتح کا عالم جو ہے نا وہ ہم اٹھا رہے ہیں، اٹھا چکے ہیں تقریباً. لیکن بہرحال وہ بس وہی ایک دعا ہے کہ جلدی یہ کیس کا فیصلہ ہو اور وہ درندہ اپنی جگہ پہ پہنچے. اس کے بعد پھر ہم مکمل طور پہ جو ہے نا وہ ہمارا کام ہوگا. تو بس یہی کہنا تھا مجھے بس. بالکل ابو طالب بھائی آپ بے فکر رہیے. آج میں نے ایک بہت شاندار ولاگ بنایا تھا، لیکن بدبخت کیا میرا دماغ خراب ہوا، مجھ سے کیسے ڈیلیٹ ہو گیا وہ. تو اس میں نے یہی بتایا تھا کہ نورا کشتی جو ہے نا، نورا یہ چلی گئی ہے اپنے لونڈوں کو لے کے واپس لاہور، اور جا کے اس نے طبیعت سے جو ہے نا، ابھی کیا میں بولوں، راؤ خرم کی نا طبیعت صاف کی اور بولا ہے کہ کم بخت مارے منوس آدمی گنجے، پہلے تو نے ہمارے لڑکے کو شادی نکاح کے چکر میں پھنسا دیا، اس کے بعد تو نے بول دیا کہ ان کے ہاتھ مت آنا، پورے پاکستان میں پھر آتا رہا. اب میری بھی ایف آئی آر کٹی اور پھر جو سنائی ہے نا ڈھکن وکیل کو کہ منوس آدمی تو ڈی گریڈ فیل، کم بخت تو کہاں سے وکیل ہو گیا، تو نے غلط مشورے دیے، اب ہم کہیں کے نہیں رہے. اور اب اس معاملے کو دیکھو، اگر ہم کی جو 19 تاریخ کو نہیں گئے تو نہ مہدی کاظمی کہے گا نہ جبران کہے گا، جج صاحب فوری طور پہ ہماری ضمانت کینسل کر دیں گے. کم بختوں تم نے ہمیں پھنسوا دیا، خوب تک کے فضیتے ہوئے ان لوگوں کے درمیان، اور گندی گندی گالیوں کے جو ہے نا تبادلے ہوئے، ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں. جعفری کہہ رہا ہے میں نے یوں نہیں کرا، راؤ خرم کہہ رہا ہے میں نے یوں نہیں کرا، اور بس اب شدت سے انتظار ہے 19 تاریخ کا. اور بھائی ہم تو کہہ رہے ہیں اب آپ بھلے جج کو بول دو کہ 19 تاریخ کو نہیں آئے، آپ بھلے اپنے وکیل کو بول دو کہ ہمیں نوٹس نہیں ملے، آپ بھلے جو ہے اپنے وکیل کو بول دو کہ وہ کہہ دیں ہم نے تیاری نہیں کری، جو بھی دل چاہے بھائی لمبی تاریخ اب لے لو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. ہماری بچی والدین کے پاس آ گئی ہے، تو اب ہم نہیں کہیں گے کہ جج آ جاؤ، وکیل آ جاؤ، نوٹس لے لو. بھائی اب جو ہے نا ظہیر صاحب کی ایسی ہوئی ہے، ایسی کوئی گندی والی ہوئی ہے کہ ظہیر صاحب جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں نہ اگلے چین ہے نہ نگلے چین ہے. تو بھائی
19 کو جو ہے نا ہماری زندگی کا فیصلہ کر دو. ہمیں جو ہے یا تو سینٹرل جیل بھیج دو یا لانڈی جیل بھیج دو. اب ہم سے جو ہے نا مزید یہ دھکم پیزار نہیں ہو رہی. اور زنیرہ ماں ہم کو بھی بہت ٹھیک ٹھاک سنائی ہے. یہ بڑی اماں بنتی تھی، وہ بولی اماں 3 مہینے میں یہاں روڈوں پہ جو ہے نا پھر پھر کے مر کے چلا گیا کمبخت عورت. ایک دفعہ مجھے پوچھنے نہیں آئی. اور وہ تیرے پالے ہوئے گندے انڈے جو سے بھونکنا جانتے ہیں ان کو بھی نہیں ہوا کہ آ جاتے. اور تم لوگ تو بڑا شور مچا رہے تھے ہم لاہور سے کراچی آئیں گے جبران ناصر کی شیروانی اتروائیں گے. بڑے پھٹے ہوئے ان لوگوں کے درمیان خوب ماں بہن کی گالیاں ایک دوسرے کو دی ہیں. سامنے آ کے یوٹیوب پہ جو ہے نا سیانی بلی کھمبا نوچے والی حرکتیں کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں. اندر ان لوگوں میں اتنی گندی والی ہو رہی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. میرے لاہور کے جو ساتھی جرنلسٹ ہیں نا وہ اتنے ہنس ہنس کے، اور پنجابیوں کا اسٹائل آپ کو پتا ہے کہ کھلا بات کرتے ہیں. وہ سلینگ ورڈ بھی اتنے پیار سے بول دیتے ہیں، لگتا ہی نہیں کہ سلینگ ورڈ بول رہے ہیں. تو وہ سارا بتا رہے تھے، کہنے کہ ابھی تو گیم ہی الٹا ہو گیا، اب تو ظہیر خود پریشان ہو گیا. کہہ رہے کہ لے بھائی یہ تو ہمارے جو ہے نا الٹا ہی ہو گیا، گیم چینج کر دیا جبران ناصر نے. تو نجم وہ جو زیارتوں پہ جانے والی بات تھی وہ آپ رہ گئی. ہاں میں بتاتی ہوں. زیارتوں میں بات ہماری طرف سے نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے. جب جج نے اس کو ڈانٹا نا، اس کا جو ظہیر کا وکیل ہے جی ایم فاروقی، کہ جیسے میں کہہ رہی تھی نا جج صاحب نے اس انداز میں کہا کہ تم وہ سکھاؤ گے اب ہمیں قانون. اور میں قانونی طریقے سے ہر چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے بچی کو میں نے والدین کے حوالے کیا. اس پہ جب اس نے دیکھا نا کہ یہ تو نہ ملاقات کرانے پہ راضی ہو رہے ہیں نہ کسٹڈی کینسل کرنے پہ راضی ہو رہے ہیں. تیسرا پتا جو پھینکا نا اس نے یہ پھینکا کہ بچی کا نام جو ہے نا ECL میں ڈالا جائے. ہمیں خدشہ ہے کہ یہ لوگ بچی کو باہر بھیج دیں گے. تو جج صاحب نے بولا مائنر بچی ہے، کوئی ECL ویسیل میں نام نہیں جا رہا. اگر انہیں کہیں جانا ہوگا کچھ ہوگا یہ تو پہلے ہمیں انفارم کریں گے، ہم سے اجازت لیں گے پھر جائیں گے. یہ ہوئی کہانی. اچھا، تو اگر ان کو جانا ہوگا زیارات پہ تو وہ بس پرمیشن لیں گے کورٹ سے؟ جی بالکل جج صاحب سے پرمیشن ٹھیک. لیں گے. تو اب یہ جو ظہیر کا ہے فرد جرم جو عائد ہونا ہے وہ 14th کو ہے ان لوگوں کا چارج. 19